حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اور آپ کی بعثت کے بعد جو بھی ہدایت اور نجات چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ سے محبت کرے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ جو دین لے کر آئے، آپ کی جو سنت ہے اس کی پیروی کرے۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے راستے اور جن کے منہج پر چلنے کی اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور اسی کو ہدایت کا راستہ اور نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ ہم سب کو اس راستے پر، اس منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے جس میں نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور کرسمس کا تہوار ان کے یہاں منایا جاتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بعض مسلمان بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اس کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، تحفے تحائف کا لین دین کرتے ہیں۔ تو جب یہ مناسبت آتی ہے، جب یہ موقع آتا ہے، تو اس وقت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا حکم آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی تاکید آئی ہے، پھر بھی مسلمان ان کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر مسلمان مانتے تو کرسمس ڈے کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اگر وہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان پر ایمان ہے ان کا، تو ان کو کرسمس کا تہوار منانا چاہیے، اس میں شرکت کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور خوشی منانا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں آج کے خطبے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اسلام میں اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا حکم آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی تاکید آئی ہے، اور یہ سچ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلم نہیں ہو سکتا۔ مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور ان نبیوں اور رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، اور اس پر ہر ایک کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اس طور پر مانتے ہیں کہ اللہ کے بندہ
اور اللہ کے رسول ہیں۔ حکم آیا ہے قرآن میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر سچا مسلمان اس بات کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو سچے مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حکم آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جس طرح سے ایمان رکھنے کا حکم آیا ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ایمان رکھنے کا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ماننے کا، اسی طرح سے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ تو غلو اور مبالغہ سے کام لیتے ہیں، زیادتی سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کمی اور کوتاہی یا کوئی بے ادبی ان کی شان میں کرتے ہیں، افراط و تفریط سے بچتے ہیں۔ جس طرح سے نصرانی لوگ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح سے ہم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اندر غلو پایا جاتا ہے، افراط پایا جاتا ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بحیثیت رسول کے نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو عیسائی لوگ ہیں، نصرانی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جیسا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں، اور ماننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اسلام میں جو آخری نبی اور رسول ہیں، سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی شان میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا منع ہے، اور رب کے مقام پر، اللہ کے مقام پر جب ہم اپنے رسول کو نہیں بٹھا سکتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی اور رسول کو اللہ کا مقام ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر بھی ہم آپ کو اللہ کے جیسا نہیں مانتے، اللہ کا مقام نہیں دیتے، ربوبیت کو، الوہیت کو اللہ ہی کے لیے خاص سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے نبی کو یہ مقام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، تو پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی اور رسول کو یہ مقام کیسے دے سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے جیسا ہیں، وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹا ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سے منع کیا گیا اسلام کے اندر، غلو نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں غلو کرنے سے بچو، زیادتی کرنے سے بچو، مبالغہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا ہے، تو ان کے ہلاک کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں سختی سے کام لیا، غلو سے کام لیا، مبالغہ کیا، زیادتی کیا، حد کو وہ پار کر گئے۔ تو حد کو تجاوز کرنا، حد کو پار کرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے یا اللہ کے جیسا ایک معبود سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ حد کو پار کر دیتا ہے، پھر وہاں پر اللہ میں اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو ہم اس غلو کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہود لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کمی اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا مانتے ہیں، ان کو اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو پاکیزہ نہیں مانتے ہیں۔ اور یہود کی یہ روش رہی ہے کہ وہ نبیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، نبیوں کا انہوں نے قتل کیا ہے، نبیوں پر الزام لگائے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو وہ کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ نہ نصرانیوں کی طرح سے ہم افراط کے قائل ہیں، نہ یہودیوں کی طرح سے ہم تفرید کے قائل ہیں۔
دونوں کے درمیان، دونوں کے بیچ میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، اسی کو آج کے خطبے میں ہم جاننے کی مختصر طور پر کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، اسلام کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں میں سے ایک نبی اور رسول ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے عقیدہ سکھایا ہے اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ عقیدہ سکھایا ہے قرآن میں ہمیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے آیا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے بھیجی گئی ہے، یعنی توریت جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جن کا زمانہ پہلے کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو کتاب دی گئی ہے تمہیں پہلے توریت میں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، ایک بندہ آئے گا رسول بن کر، نبی بن کر، جس کا نام ہوگا احمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور رسول میں اور اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم رسول کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے جیسا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے مقام پر لا کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے تو ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنا مقام خود واضح کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اپنی حیثیت خود بیان کر رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی انجیل، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب انجیل نازل کی ہے۔ اور کہا کہ، اور بہت جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ تو اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہیں، ان پر اللہ نے کتاب نازل کی انجیل، اور ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے مسیح کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں تھے، اللہ نہیں ہیں، یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کے جیسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک بندہ ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ان کو بھی یہی حکم تھا جیسے تمام انسانوں کو حکم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں جو سب کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ کہ وہ اللہ کے بندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس سے اونچا مقام نہیں ہے۔ ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کے جیسا نہیں مانتے، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا، معبود کہنا، رب کہنا، یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یہ سب کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو کفر کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ،
کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ عقیدہ تثلیث نصرانیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ کہ تین خدا ہیں، یا خدا جو ہے تین کا مجموعہ ہے، اللہ، جبریل اور عیسیٰ، یا اللہ اور عیسیٰ اور مریم، تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے، اللہ ہے۔ اس پر رد کیا اللہ رب العالمین نے اور کہا کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے تو انہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ کھلے لفظوں میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی نصرانیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹا ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت واضح کر دیا کہ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے کہ کوئی اللہ کو مسیح ابن مریم مانے، مسیح ابن مریم کو اللہ مانے، اللہ کا بیٹا اللہ کے جیسا مانے، کفر ہے یہ۔ نصرانی باوجود اس کے کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کے قائل ہیں، اور ان کے یہاں بہت ساری اچھائیاں ممکن ہیں پائی جاتی ہوں، باوجود اس کے وہ کافر ہیں اور وہ گمراہ ہیں اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، توحید کا عقیدہ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے توحید کو خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ یہ کفر ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے، ایک ہے، تنہا اور اکیلا ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے، اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے بیٹا یہ کفر ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی تکذیب ہے، اس کو جھٹلانا ہے، اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، انہیں رسول بنایا، ان پر کتاب نازل کی، ان کا دین بھی اسلام ہی تھا اور وہ بھی اللہ کی توحید کی طرف ہی دعوت دینے والے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کے جیسا ہوں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ قیامت کے دن باضابطہ ایک منظر آئے گا، ایک مقام آئے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے اور مریم سے کہ کیا تم دونوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم معبود ہیں؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے اور کہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ انجیل میں بھی، بائبل میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، جو کہ اصل کتاب ہے، بعد میں تحریف کر دی گئی، بدل دیا گیا، اس کو لوگوں نے ملا دیا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اللہ کے بیٹا ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں سے وہ کہوں جنہیں میں خود نہیں جانتا، جو حق نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے تو بس یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تمہارا رب اور معبود ہے، میں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ قرآن میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ لہٰذا محترم حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن وقت تمام ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر اختصار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کا کیا عقیدہ ہے، مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے اور ہر طرح کے کفر سے اور شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ توحید ہی اصل ہے، توحید ہی اساس ہے، اسی میں نجات ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طور پر شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اللہ کا بڑا سے بڑا محبوب اور
ولی بندہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بنیادی فرق ہے اسلام میں اور نصرانیت میں۔ اس فرق کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور کرسمس میں اس کی تقریبات میں شامل ہو کر، شرکت کر کے، تعاون کر کے اپنی پہچان، اپنی شناخت اور اپنے عقیدے کو نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔